یاد رکھیے گا اللہ رب العزت بارکاہ ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے نا تو یہ اس کی وجہ سے پہنچی ہے۔ اب ہر ایک بندہ ما سوائے انبیاء کرام کے گناہ سب سے سرزد ہو جاتے ہیں، سوائے اللہ کے نیک بندے جنہیں رب گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو ہر ایک سے جو گناہ ہوتا ہے تو اللہ پھر ان گناہوں کا کفارہ ان مصیبتوں کو بنا دیتا ہے تاکہ بندہ یہ مصیبتوں کو جھیلے اور اللہ ان مصیبتوں کے جھیلنے کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے کسی امتی کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو کانٹے کے چبھنے پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور کانٹے کے چبھنے پہ جو تکلیف ہوتی ہے اس پر بھی اجر ہے، اور کانٹے کے نکالنے پر جو پھر تکلیف ہوتی ہے اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ تو ہمیں جو مصیبتیں جو تکلیف آتی ہیں وہ یقیناً ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور پھر وہ مصیبتیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی نہ سوچے کہ میں تو کوئی گناہ کرتا ہی نہیں ہوں اور پھر یہ مجھے مصیبت کیوں پہنچی۔ اچھا یاد رکھیے کہ جیسے جیسے ہمارا معاشرہ جدید ہوتا جا رہا ہے نا تو نت نئی ہماری نسل کے اندر بھی دین سے دوری کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہمارے استاد صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں، آج سے کم از کم 7-8 سال پرانی بات ہے، وہ ہمیں پڑھا رہے تھے تو دوران سبق انہیں یہ بات بتائی، کہتے ہیں میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے گیا، تو جب میں نکاح پڑھا کے آ رہا تھا تو ایک بچی جو ہے وہ اپنی نانی سے کہتی ہے کہ نکاح ہو گیا، یعنی شادی وغیرہ ہو گئی؟ تو اس نے کہا ہاں ہو گئی ہے۔ تو وہ بچی کہتی ہے کہ کیسی ہوئی ہے؟ ابھی تک پھیرے تو لیے نہیں ہیں، ابھی تک پھیرے تو لیے ہی نہیں ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جائے کرو۔ وجہ کیا ہے کہ اب وہ بچی جو تھی نا، اب ظاہر ہے ٹی وی کے اندر وہ ڈرامے دیکھنا، وہ فلمیں دیکھنا کہ جس کے اندر ہندوانہ جو رسوم ہوتی ہیں وہ جو پھیرے لیے جاتے ہیں، اب وہ بچی چھوٹی سی بچی تھی، وہ چیزیں دیکھتی رہی۔ جب اس کے کسی عزیز کی شادی ہوئی تو نانی سے کہتی ہے کہ شادی کیسے ہوئی؟ پھیرے تو لیے ہی نہیں ہیں۔ تو جب آپ اپنی اولاد کو ان چیزوں سے آگاہ کریں گے تو دین کے حوالے سے اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی۔ آج کل نوجوان بھی کہتے پھرتے ہیں جناب جب میرا دوسرا جنم ہوگا تو میں یہ کروں گا، جب میرا تیسرا جنم ہوگا تو میں یہ کروں گا۔ تو یہ پہلا جنم، دوسرا جنم، تیسرا جنم، یہ 7 جنموں کا جو چکر ہے نا، یہ ہندوانہ کلچر کے اندر یہ ہندوانہ رسوم ہے، یہ ہندوانہ سوچ ہے۔ اسلام کے اندر ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کسی کی روح دوبارہ پلٹ کے کسی کے اندر نہیں آتی، یہ یاد رکھیے گا۔ اور بعض لوگ مزارات پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جناب مجھے بزرگ کی حاضری ہوئی ہے۔ اب وہ حاضری سے مراد یہ لیتے ہیں کہ جناب اس بندے کے اندر فلاں بزرگ کی روح آ گئی ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ روحوں کا لوٹنا بھی نہیں ہوتا اور روحوں کا پلٹنا بھی نہیں ہوتا، اور یہ دوسرا جنم، تیسرا جنم، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ جناب اس عورت کی عمر جو اتنی ہو گئی ہے، اب یہ ناگن کی شکل میں بدل جائے گی، یا اور ناگن جو ہے وہ عورتوں کی شکل میں بدل جاتی ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں صاحبوں، یہ جو ہمارے گھروں کے اندر جو چلتے ہیں نا ڈرامے، یہ ان چیزوں کو ہماری نسل دیکھ کے خراب ہو رہی ہے، اللہ کی پناہ۔ اچھا اسی طرح بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جناب پہلے انسان بندر تھا اور پھر بندر سے انسان میں تبدیل ہوا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے پہلی مخلوق انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کے بعد پھر اللہ نے دوسری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے پہلے بندر تھا پھر بندر سے انسان بنا، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، ایسا نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ نوکری کرتے ہیں تو کہتے ہیں جناب مولوی صاحب ہم مجبور ہیں، ہم نوکری کرنے والے ہیں، ہم فرائض نہیں پڑھ سکتے یا ہم واجبات کی پابندی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے گا جس نوکری پر آپ فرائض واجبات ادا نہیں کر سکتے تو بالکل آپ وہ نوکری چھوڑ دیجئے۔ رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، رازق وہی ہے، رزاق وہی ہے۔ تو یہ جو بہانہ ہوتا ہے جناب میرا مینیجر، میرا مالک مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی مسلمان، یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ ہندوؤں کی بھی کام کرتا ہے تو وہاں بھی یہ نماز کا سلسلہ ہوتا ہے
یہ لوگوں کی اپنی سستیاں ہوتی ہیں اور پھر ملبہ جو ہے دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ کہتے ہیں جناب میری نوکری میں مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو مجھے مالک منیجر کام سے نکال دے گا، اور ہمارا تو بغیر جھوٹ کے کام بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیے گا اگر آپ کا بغیر جھوٹ کے کام نہیں ہوتا تو پھر اللہ آپ کے رزق سے برکت بھی اٹھا لے گا، تو اس سے بہتر ہے جھوٹ والی نوکری بالکل آپ چھوڑ دیں۔ اچھا، بعض دفعہ جب کسی سے گناہ ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں یار آپ سے کیا ہو گیا، تو بندہ پتہ کیا کہتا ہے، ارے بھائی کون سی بڑی بات ہے، حضرت آدم سے بھی تو گناہ ہوا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یعنی ہمارے ہاں کتنی بے باکی ہے لوگوں کے اندر، یعنی کتنی بے باکی کہہ لے، کتنا جو ہے ڈیٹ پن کہہ لے، معاذ اللہ۔ خود سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس نے ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کیا، جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام پر۔ دیکھیں ہمارے ابا جان سے بھی تو گناہ ہوا تھا، اگر ان سے نہیں ہوتا تو مجھ سے بھی نہیں ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ انبیاء کرام سارے گناہوں سے پاک ہیں، سارے گناہوں سے معصوم ہیں، اور اس طرح کہنا بہت بڑی بے باکی ہے اور گناہ ہے، اور ایسا شخص کہنے والا تجدید ایمان کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے۔ اچھا جی، اور پھر اسی طرح جو ہے اسلام کے اندر اولاد کو یا بیوی کو سر پر مارنے سے اور چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اولاد کو یا بیوی کو یا شاگرد کو یا کسی نوکر کو سر پر اور چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں؟ حدیث قدسی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم کے چہرے کو میں نے خود تخلیق کیا ہے، میں نے خود انسان ابن آدم کے چہرے کو بنایا ہے، تو چہرے پر جو ہے وہ نہ مارا جائے۔ ہاں پیٹھ پر جو ہے وہ شوہر بھی اپنی بیوی کو مار سکتا ہے ادب سکھانے کے لیے، اور استاد بھی مار سکتا ہے، اور ماں باپ بھی اپنی اولاد کو مار سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی عورت اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو ناجائز ہے، یہ بالکل جائز ہے، عورتیں اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہیں۔ ہاں اگر کسی کی اولاد ہے اور پھر وہ بندہ کسی کی اولاد کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اور بیوی جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام بھی لگا سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح تفریحاً شکار کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ بعض لوگ شکار پہ نکل جاتے ہیں نا، ایک تو ہوتا ہے شکار کرنا تجارت کے لیے، یا شکار کرنا اپنی غذا کے لیے، اپنی دوا کے لیے، جانور شکار کرنا اپنے کھانے کے لیے، وہ تو جائز ہے۔ اور بندہ بلا وجہ جانوروں کو تکلیف دیتا پھرے، شکار مارتا گھماتا پھرے، تو یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی سخت اس کی وعید کی ہے کہ جو بلا عذر جانوروں کو تکلیف دیتا ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اچھا، عورتوں کا جو ہے آرٹیفیشل جو جیولری ہے وہ بالکل استعمال کر سکتی ہیں، وہ دھاتی کسی بھی دھات کی ہو استعمال کر سکتی ہیں۔ مرد کے لیے حرام ہے، مرد سوائے چاندی کے 4.5 ماشے سے کم وزن کی انگوٹھی کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ دھات استعمال نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، بعض دفعہ لوگوں میں یہ بھی مشہور ہے، اگر کسی کا نماز جمعہ کے درمیان وہ خطبہ نہیں سن سکتا، یہ عربی کے اندر خطبہ پڑھا جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں جناب آپ کی نماز جمعہ نہیں ہوئی۔ ایسا نہیں ہے، خطبے کا سننا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ لیٹ پہنچتا ہے، جماعت میں شامل ہو جاتا ہے، اگرچہ اتحیات میں بھی شامل ہو جاتا ہے، تو اس کو نماز جمعہ مل گئی ہے۔ مگر لوگوں نے یہ جو ماحول بنا رکھا ہے کہ بالکل جب اذان ہوگی پھر دوڑتے چلے آئیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل ناجائز ہے، اس حوالے سے لوگوں کو خیال کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ مسئلہ بھی سن لیں، بعض دفعہ بندہ بھول جاتا ہے، اتحیات میں اتحیات اللہ کی جگہ بھول کے الحمدللہ پڑھ لیتا ہے، اب پھر اس کو یاد ہے جناب میں نے تو اتحیات پڑھنی تھی، تو اب وہ اتحیات پڑھے گا، اب اس کی نماز کا کیا ہوگا؟ تو وہ آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور آخری بات، بعض دفعہ جب لوگوں کی سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے تو کہتے ہیں جناب کوئی خوشخبری آنے والی ہے، اگر الٹی آنکھ پھڑکتی ہے تو کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ یہ بالکل لوگوں کے توہمات ہیں، ذوف الاعتقادی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الٹی آنکھ کے پھڑکنے سے یا سیدھی آنکھ کے پھڑکنے سے، اگر کسی کے ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو تو کہتے ہیں جناب لگتا ہے کوئی مال آنے والا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ خود کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ ہم سبوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا کرے۔